बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो हमला करने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वापस लेने के हवाले से कल जो आवाज़ें उठी हैं उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। जिस आर्टिकल 191 का ज़िक्र किया गया है फ़रहतुल्लाह बाबर की तरफ से और फिर उसको बिलावल ज़रदारी रीट्वीट करते हैं और फिर मरियम औरंगज़ेब की तरफ से भी यही बयानिया जारी किया जाता है मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से। ये होते कौन है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वापस लेने वाले? इनकी औकात ही नहीं है जो एक वोट के ऊपर जो हुकूमत खड़ी है और आज नहीं कल नहीं परसों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सदर पाकिस्तान कह सकते हैं। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं इमरान ख़ान का कि इमरान ख़ान सिर्फ पंजाब के मामलात को ठीक कर लें और उसके बाद फिर वफाक जिस दिन इमरान ख़ान चाहेंगे ये वफाक उड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास अब मेजॉरिटी नहीं है। ये बात वो भी जानते हैं और कई इत्तेहादी वापस जा चुके हैं और इनके अपने मेंबरान मुस्लिम लीग नून के कई मेंबरान इस्तीफ़ा देने को फिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके गले पड़ने वाली हैं और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इन्होंने दू बदू लड़ाई शुरू कर दी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है और एक पिटीशन दायर होने जा रही है फ़रहतुल्लाह बाबर के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात ख़त्म करने से इन्होंने बेसिकली तौहीन अदालत की है। और ये इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट कल इनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगी तो ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म करना शुरू कर देंगे। ये कौन होते हैं इख्तियारात ख़त्म करने वाले? बिलावल ज़रदारी, जिसको ना लॉ का या आइन का ना अलिफ का पता ना बे का पता, और अगर उन्होंने ख़त्म करने हैं और फिर इनके बैरिस्टर भी तो देखें मुर्तज़ा वहाब जैसे, जिनको आर्टिकल 63A का पता ही नहीं है, लगता है कि उन्होंने कभी ये पढ़ा ही नहीं है आईन पाकिस्तान, और वो इतने बड़े झूठ बोलते हैं और वो आज कौम को गुमराह करते हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, मैं आपके सामने आर्टिकल 191 भी रखूँगा और क्या इनके पास अख्तियार है ये सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात वापस लें, बड़ी अहम तफसीलात हैं। दूसरी तरफ जजेस की तैनाती पर जो मामला है वो बड़ा ही अहम होता जा रहा है। 28 जुलाई कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये इजलास तलब किया गया है और उसमें 5 जजेज़ हैं, 5 नॉमिनेशंस हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पेश करना चाहते हैं। ऐन उस वक्त पर जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा और साबिक सदूर भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ा रहे थे, जबकि हुकूमत इत्तेहाद के लोग भी दबाव बढ़ा रहे थे। इसमें फिर जो काजी फैज़ ईसा साहब, उनका किरदार भी सामने आ गया और उनकी तरफ से ख़त लिखा गया। उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब को ख़त लिखा जिसमें यह मुतालबा किया गया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 5 जजेज़ नहीं हैं और असामियाँ पूरी करनी हैं, असामियाँ खाली पड़ी हैं और ये फुल कोर्ट बेंच की बातें तो बनाते हैं, इनको पता है कि इस वक्त 17 जजेस मुकम्मल ही नहीं हैं। अब अगर काजी फैज़ ईसा साहब से कोई पूछे कि आप इतने ही अगर आप समझते हैं कि आपका होना मौजूद है और आपकी गैर मौजूदगी में ये सारा मामला नहीं होना चाहिए, तो किसने कहा था आप स्पेन जाएं छुट्टियों पर? छुट्टियां पाकिस्तान में भी मना सकते हैं, ये भी हमारा मुल्क है। ये तो नहीं है कि छुट्टियां भी आपकी बैरून मुल्क हों, आप इस्तीफ़ा दें और बैरून मुल्क चले जाएँ, वहाँ आप रिहाइश पजीर हो जाएँ। जितने भी हमारे बड़े हैं वो यही करते हैं, तो फिर अवाम को तो ना बेवकूफ़ बनाया जाए। अब ये एक ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और जुडिशल कमीशन के ये रुकन हैं, उनकी तरफ से ये ख़त लिखा गया है और उस ख़त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती से कबल मिल बैठ कर तय करना होगा कि इस मामले पर आगे कैसे बढ़ना है। और वो अगस्त का महीना छुट्टियों पर है, सितंबर में मिल बैठना होगा, चाहे जजेस की असामियाँ खाली पड़ी रहें। उनका अपने ख़त में कहना था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियर जजेस को बाईपास करने से पहले चीफ जस्टिस की नामजदगी के तरीक़ाकार को ज़ेर गौर लाया जाए। वो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस शेख सिंध हाई कोर्ट से, जबकि जो पेशावर हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी वो लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह के लोग हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएँ। और जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो जो हीरे हैं मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स से जो मेरिट के ऊपर फ़ैसले देते हैं और जिनकी जजमेंट्स हैं उनको, जैसे जस्टिस शाहिद वहीद साहब जिन्होंने 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी किया था, तो ऐसे जो शाहिद वहीद साहब जैसे लोगों को लेकर जाने चाहते हैं उमर अता बंदयाल साहब। चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जजेस की नामजदगी का तरीक़ाकार तय करने में नाकाम रहा है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी भी सवालिया निशान है। काजी फैज़ ईसा साहब ने लिखा कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि 2347 दस्तावेज़ात का
1 ہفتے میں جائزہ لیا جائے، جبکہ یہ دستاویزات ابھی تک مجھے فراہم نہیں کی گئیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے یہ بھی لکھا کہ یہ دستاویزات نہ مجھے کوریئر کی گئیں اور نہ ہی سفارت خانے کے ذریعے بھجوائی گئی ہیں۔ جسٹس قاضی فیض صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خط کے مطابق واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہزاروں دستاویزات مجھے بھیجنے کی کوشش کی گئی، جبکہ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے صرف 14 صفحات تک رسائی ملی جو پڑھے نہیں جا سکتے، اور باقی میری میموری فل تھی، جس کی وجہ سے میں نہیں باقی جو دستاویزات تھی وہ مجھ تک پہنچ سکیں یا وہ میں ان کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکا جو مجھے بھجوائی گئیں۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں یہ صرف کیا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ ایک سپریم کورٹ کے جو سینئر رپورٹر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ مسلم لیگ نون کو ایک کہا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبح و شام تو وہاں پر اٹارنی جنرل دفتر اور وزیر قانون کے دفتر میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون صرف یہ چاہ رہی تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کسی طریقے سے جو ووٹنگ ہونی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، اس پر یہ عدالت کے ساتھ بارگیننگ کرنا چاہتے تھے اور یہ مینج کرنا چاہتے تھے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی اسی وجہ سے قرارات ملنا چاہتے تھے، لیکن عدالت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں جو ججز کی تعیناتی ہے اس وقت 4 ووٹ ہیں ان کے پاس، قاضی فاضل صاحب کا ووٹ، جو اٹارنی جنرل صاحب کا ووٹ، وفاقی وزیر قانون کا، اور پاکستان بار کونسل کے جو ممبر ہوں گے جو ان کی طرف سے نمائندہ ہوگا، یہ 4 ووٹ ہیں، اور جن کے پاس 4 ووٹ ہوں گے تو وہی جج کبھی بھی تعینات نہیں کرنے دے گا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی نومینیشن ہوگی۔ لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، اور عمر عطا بندیال صاحب کے ہی فیصلے سے جو قوم کے اوپر ایک اتنا بڑا ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے یہ لوگ مسلط کیے گئے تھے، آج کافی حد تک عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے کندھوں سے بوجھ اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنے کندھوں سے بوجھ اٹھا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ سارے کے سارے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ایک واردات اس کو کہہ لیں یا ایک مہم ہے جو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے خلاف شروع کی جا رہی ہے، اس میں فرحت اللہ بابر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت توازن لانے کے لیے فیصلہ کریں۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو اگر واقعی اختیارات کے توازن کو بحال کرنے کی فکر ہے تو آرٹیکل 191 پڑھیں اور فیصلہ کن عمل کریں یا چلانا بند کر دیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک نیا سیاسی فلسفہ تیار ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ نہیں آئین سپریم ہے، اور یہ تو ایک واضح بات ہے کہ آئین میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آئین نہیں ہے۔ آئین آیا، آئین نے ہمیں بتایا کہ یہ پارلیمنٹ ہے اور ان کے یہ اختیارات ہیں۔ آئین پاکستان ہمیں صدر کے اختیارات بتاتا ہے، آئین پاکستان ہمیں پارلیمنٹ کی اختیارات بتاتا ہے، ہمیں جوڈیشری کے اختیارات بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ایک نیا سیاسی فلسفہ تیار ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ نہیں آئین سپریم ہے، اور آئین وہ نہیں جو اس میں لکھا ہے بلکہ وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات منتخب سے غیر منتخب کی طرف بڑے پیمانے پر تبدیل ہو رہے ہیں، ارکان پارلیمنٹ جاگ جائیں۔ جب آصف زرداری رات کے 1 بجے چودھری شجاعت کے گھر بیٹھ کر ووٹ خرید رہا تھا اس وقت ان کو شرم نہیں آیا، اور نہ جمہوریت کہیں گئی نہ پارلیمنٹ کی بالادستی کہیں گئی۔ جس دن یہ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی منڈیاں لگا رہے تھے اور وہاں پر شراب و کباب کی محفلیں سجا رہے تھے، اس دن ان کو خیال نہیں آیا تھا پارلیمنٹ کی بالادستی کا اور جمہوریت کا۔ اور جس دن انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ لائے امریکی سازش کے ذریعے اور انہوں نے لوٹے خریدے، اس وقت ان کا جو ووٹ آف نو جو جمہوریت اور پارلیمنٹ ہے وہ سارے کا سارا گیا تھا کہیں اور جس دن ڈپٹی اسپیکر ایک غیر آئینی رولنگ دے رہا ہے وہ تو آئین کے مطابق رولنگ تھی نا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو بات کیا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کا، آپ نے خود وہ ترمیم کی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ دیتا ہے، غیر آئینی رولنگ دیتا ہے، اور آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اور شرم بھی نہیں آتی آپ لوگوں کو، اور آج ایک فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آیا تو آپ کو بڑی تکلیف ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کرنے چاہیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر فیصلے آئین اور قانون میں جڑے ہوئے ہیں اور اس کی جڑیں بھی اسی طرح ہوں تو قوم ہمیشہ شکر گزار رہے گی۔ مزید لکھا کہ ضمیر ایک تسلیم شدہ محرک قوت ہے اور اس کی دل کی گہرائیوں سے تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن ضمیر ہر شخص میں
مختلف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احترام کے ساتھ ججوں کی تقرری یا ترقی کے موجود نظام سے عدلیہ ججوں کے لیے اور ججوں کے ذریعے کا خطرہ بن رہا ہے، اور ان سے کوئی پوچھے کہ جو سندھ میں آپ نے ججز کے ساتھ کیا ہے، یہ سپریم کورٹ میں انکوائری چاہ رہی ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے وہ ساری کی ساری بغیر انٹرویو اور امتحان کے وہاں پر بٹھائے گئے ہیں اور وہ میرٹ پر بھی پورا نہیں اترتے تھے، اور یہ لیکچر کس کو دے رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اس وقت غلطی کی جب 18ویں ترمیم میں ججوں کی تقرری کے طریقہ کار پر اصرار نہیں کیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے 19ویں ترمیم کو اپنایا، جس سے بھی عدالتی نگرانی نے مزید کمزور کر دیا۔ اگر پچھلے 12 برسوں کا تجربہ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کے لیے ضروری ہے، موجودہ حالات میں ایک نقطہ یہ ہے کہ انتشار، لڑائی جھگڑے کی لہر دوسرے اداروں تک پھیل رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں سپریم کورٹ کے اختیارات کام کرنے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس کو بلاول زرداری نے ری ٹویٹ کیا۔ اب آرٹیکل 191 میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آرٹیکل 191 جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ رولز آف پروسیجر سپریم کورٹ کے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دی پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دی کورٹ، کہ اپنی جو پروسیجر ہے کورٹ کا یا جو پریکٹس ہے اس کو چلانے کے لیے وہ رولز بنا سکتی ہے۔ اب رولز میں اگر کوئی قانون ہے اس قانون میں آپ ترمیم آئین میں تو آپ سے ترمیم ہونی نہیں ہے، آپ قانون میں ترمیم کریں گے تو قانون میں ترمیم بھی آپ کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے 2012 میں ایک جو توہین عدالت کے خلاف ایک نیا قانون لے کر آئے تھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، 2012 میں آپ نے وہ پاس کیا۔ یہی آپ کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی جس کو سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو آپ یہ بھی لے آئیں شوق سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں مریم اورنگزیب کی طرف سے بھی یہی بیانیہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کام کیے جائیں۔ اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دی جا رہی ہے کہ ان کو روکا جائے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور بلاول زرداری جو اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں اس کی طرف سے ری ٹویٹ کرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ ایک غلط اور غیر آئینی کام کرنے کے حوالے سے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس میں صدر پاکستان کو اور فیڈریشن کو پارٹی بنایا جائے گا، اور پھر یہ فرحت اللہ بابر اینڈ کمپنی سب کو بھی پارٹی بنایا جائے گا۔ تو ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔